السلام علیکم۔ آج ہم جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ ہے بابل کا راز۔ کیا آپ جانتے ہیں دنیا کا پہلا باقاعدہ شہر کون سا؟ پہلا باقاعدہ قانون کس نے بنایا؟ اور وہ کون سی تہذیب تھی جس نے دنیا کو لکھائی، عدالت، زراعت اور حکمرانی کا تصور دیا؟ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں بابل کی، یعنی بیبیلون کی، ایک ایسا شہر جس نے انسانیت کی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ بابل صرف ایک قدیم شہر نہیں تھا، ایک ایسی تہذیب تھی جسے دنیا میں پہلا کتبہ قانون، پہلا عدالت کا نظام اور سب سے پہلی سائنسی مشاہدات کی بنیاد رکھی تھی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نہ صرف بابل کی گلیوں میں جھانکیں گے بلکہ ان سے راز کا پردہ بھی اٹھائیں گے جنہیں صدیوں تک چھپایا گیا۔ بابل کی تاریخ تقریباً 4000 قبل مسیح تک جاتی ہے، جب دجلہ و فرات کے درمیان ایک زرخیز زمین پہ انسانوں نے پہلا باقاعدہ شہر بسایا۔ یہ وہی علاقہ ہے جسے میسوپوٹیمیا کہا جاتا ہے، یعنی دریاؤں کے درمیان کی زمین۔ یہاں سب سے پہلے انسانوں نے پتھروں کے بجائے اینٹوں سے عمارتیں بنانا شروع کی۔ زراعت، پانی کا منظم نظام اور تحریری زبان، ان سب کی بنیاد یہی رکھی گئی۔ بابل کے ابتدائی بادشاہ حمورابی نے وہ کام کیا جو آج تک یاد رکھا جاتا ہے۔ اس نے دنیا کا پہلا قانون نظام بنایا جسے کوڈ آف حمورابی کہا جاتا ہے۔ یہ قانونی پتھر کی ایک بڑی ستون پر کندہ کیے گئے تھے اور ہر شہری کو معلوم تھے۔ بابل میں ایک عجیب و غریب عمارت تھی جسے زگورات کہا جاتا ہے۔ یہ ایک دیو کامت سیڑھیوں والی عبادت گاہ تھی۔ کئی ماہرین آثار قدیمہ کا ماننا ہے کہ یہی وہ عمارت ہے جس میں بعد میں بابل کا مینار کہا گیا تھا۔ اس مینار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لوگ خدا تک پہنچنا چاہتے تھے اور خدا نے ان کی زبانیں الگ کر دی تاکہ وہ ایک دوسرے کو سمجھ نہ سکے۔ یوں زبانوں کی تقسیم کا آغاز ہوا۔ لیکن کیا واقعی ایسا ہوا یا یہ ایک سائنسی مشاہدے کو دیومالائی رنگ دینے کی کوشش تھی؟ یہ وہ سوال ہے جو آج بھی تاریخ دانوں کے ذہنوں میں گردش کر رہا ہے۔ بابل کے سائنسدان دنیا کی پہلی فلکیات دان تھے۔ انہوں نے چاند، سورج، ستاروں کی حرکات کا مطالعہ کیا اور کیلنڈر تیار کیا۔ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے ہفتے کے 7 دن بنائے، دن اور رات کا فرق سمجھا اور حتیٰ کہ سورج گرہن کی پیشن گوئی بھی کی۔ بابلی فلکیات نے بعد کی تہذیبوں جیسے کہ یونان، مصر اور یہاں تک کہ اسلامی سائنس کو بھی متاثر کیا۔ آپ حیران ہوگے کہ بابل میں لوگ 360 ڈگری کا تصور پہلے سے جانتے تھے جو آج بھی ہر دائرے میں استعمال ہوتا ہے۔ حمورابی کا قانون انسانیت کا پہلا باقاعدہ قانونی ضابطہ تھا۔ اس میں آنکھ کے بدلے آنکھ جیسا اصول تھا، یعنی اگر کسی نے کسی کی آنکھ نکالی تو اس کی آنکھ بھی نکالی جائے گی۔ یہ قوانین ظلم نہیں تھے بلکہ انصاف کی بنیاد تھے، کیونکہ پہلی بار لوگوں کو پتہ چلا کہ کوئی قانون ان کے ساتھ ہے، چاہے وہ بادشاہ ہو یا عام شہری۔ اس قانون میں عورتوں کے حقوق، تجارت کے اصول، غلامی کے قوانین اور مذہبی ضوابط بھی شامل تھے۔ یہ نظام اس قدر مکمل تھا کہ کئی صدیوں تک دنیا کے تہذیبیں اس کی نقل کرتی رہی۔ بابل میں باقاعدہ عدالتیں ہوتی تھیں، جج ہوتے تھے، گواہان بلائے جاتے تھے اور ہر فیصلہ قانون کی روشنی میں ہوتا تھا۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ بابلی عدالت میں عورتیں بھی مقدمات لڑ سکتی تھیں، ایک غیر معمولی بات اس زمانے کے لحاظ سے۔ معاشرے میں شہریوں کے حقوق کا خیال رکھا جاتا تھا، ٹیکس کا نظام تھا اور سڑکیں، بازار اور معبد عوامی سہولتیں۔ بابلی تہذیب میں موسیقی، شاعری اور فن و لطیفہ کو بھی خاص مقام حاصل تھا۔ جس پر تہذیب زوال کا شکار ہوئی ویسے ہی بابل بھی زوال پذیر ہوا۔ فارس کے بادشاہ سائرس نے 539 قبل مسیح میں بابل پر حملہ کیا اور اسے فتح کر لیا۔ اس کے بعد یونانی، ایرانی اور
عرب حکمرانوں نے بابل پر حکومت کی مگر وہ شان و شوکت واپس نہ آ سکی۔ رفتہ رفتہ دریائے فرات کا رخ بدل گیا، زمین بنجر ہونے لگی اور آخرکار وہ عظیم شہر صحرا میں دفن ہو گیا۔ آج بھی اس کے آثار عراق میں موجود ہے، خاموشی لیکن ایک اپنی عظمت کی گواہی دیتے ہوئے۔ بابل کے کہانی صرف ایک شہر کی کہانی نہیں ہے، یہ انسان کے شعور کی ترقی کے اور علم کے تلاش کی کہانی ہے۔ آج ہم عدالت میں انصاف کی بات کرتے ہیں، قانون کی کتابیں پڑھتے ہیں یا آسمان میں ستارے گنتے ہیں تو دراصل ہم بابل کی وارث ہیں۔ یہ تہذیب ہمیں سکھاتی ہے کہ علم، انصاف اور تعمیر ہی اصل قانون ہے اور وہی مذہبیں زندہ رہتی ہیں جو ان اصولوں پر چلتی ہیں۔ تو دوستو، اگلی بار جب آپ قانون یا عدالت کا نام سنیں، ایک لمحے کے لیے بابل کو ضرور یاد کیجئے، کیونکہ وہی سے یہ سب شروع ہوا تھا۔